کرتے ہیں، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں ہم نے اپنے اندر اس طرح سے شامل کر لی کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں دین اسلام کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے ہیں کہ ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے مت پکارو، الزام مت لگاؤ اور زیادہ خیالات گمان لوگوں کے بارے میں مت کرو، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیہ والے، وہ یہاں پہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو 6 برائیوں کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں 6 برائیوں کا ذکر ہے، اور یہ 6 کی 6 برائیاں ختم ہو سکتی ہیں جب ہمارے اندر سے 2 چیزیں نکل جائیں، ایک بدگمانی اور ایک بد زبانی۔ صحیح بات ہے، زبان سے برا نہ بولیں، دماغ سے برا نہ سوچیں تو یہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو 2 برائیاں ہیں یہ بھی ختم ہو سکتی ہیں اگر ایک بیماری ہم ختم کر لیں، اور وہ بیماری ہے تکبر کی۔ تکبر ہوتا ہے تو بندہ بد زبان بھی بنتا ہے، بدگمان بھی بنتا ہے۔ جب وہ بد زبان ہوگا، بدگمان ہوگا تو پھر اسے ہر قسم کی اس کی برائی کی توقع رکھی جا سکتی ہے، وہ جو مرضی کہہ دے کیونکہ اس کے اپنے اندر تکبر ہے۔ تو اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ اخلاقیات پہ دیا ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے صفات یوں بیان فرمائی انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو خلق عظیم کی سواری ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ جو اخلاق اعلیٰ ہیں وہ سواری ہیں، ہمارے نبی اس پہ سوار ہیں، یعنی اخلاق بھی ہمارے نبی کے سامنے کچھ نہیں، آپ ان سے بھی بہت اوپر والے ہیں۔ تو جب ہم اخلاق والے اور بہت بڑے اعلیٰ صفات والے نبی کے امتی ہیں تو پھر ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی صفات کو، ان کے اخلاق کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جو بڑی نیک ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، نمازیں تو ہے ہی فرض، وہ نفل بھی بہت پڑھتی ہے لیکن بد زبان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنمی عورت ہے، حالانکہ نمازیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، سب کچھ، لیکن اخلاق اچھے نہیں، بد زبان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، وہ فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفل وغیرہ زیادہ نہیں پڑھتی، لیکن اس کی زبان بڑی اچھی ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں، لوگ اس سے بہت متاثر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ تو جو برائیاں ہمارے اندر ہوں گی، بد اخلاقی ہوگی، بد زبانی ہوگی، بدگمانی ہوگی، تو اس سے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم بے شک اعمال تھوڑے کرتے ہوں لیکن خوش اخلاق ہوں اور اچھی زبان ہو، اچھا گمان رکھنے والے ہوں تو پھر ہمارے لیے وہ جنت کا سبب بنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اس میں ترازو میں جو اعمال تولے جائیں گے اس میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں وزنی نکلیں تو ہمیں اخلاق بہت عمدہ کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو ہے وہ پلڑا نیکیوں والا وہ بھاری ہو جائے۔ بالکل، عبادات تو ہم نے کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی